الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ النساء آیت 26۔ اس آیت کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور حل لغات پر بھی بات مکمل ہو گئی تھی۔ اب اس کے جو تفسیری حوالے ہیں ان سے متعلق انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے اس آیت کے تعلق میں وہ ہے لونڈی سے نکاح کی حوصلہ شکنی۔ اکثر مفسرین اس آیت کا یہی مفہوم سمجھے ہیں کہ اس طرز بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ لونڈی سے نکاح کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، جن کا ویسے مسلک یہ بھی ہے کہ لونڈی سے تزوج کے حالات جو شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں وہ روا رکھنا، وہ سلوک روا رکھنا عین اسلام ہے۔ تو پھر یہ دو باتیں عجیب سی لگتی ہیں کہ لونڈی سے بیوی والے تعلقات تو ہر قسم کے روا رکھو، حقوق اس کو کوئی نہ دو اور شادی بھی نہ کرو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ یہ بات تو بڑی متضاد بات ہے اور بڑے بڑے علماء کی طرف اس قسم کی بات منسوب کرنے سے بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس لیے ایک غالباً ان کے تائید میں یا ان کے تائید میں نہیں، ان کے دفاع میں یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ اور شخص ہے جو شادی کر رہا ہے، اس کی اپنی لونڈی نہیں ہے، اور اگر وہ شادی کرے تو جہاں تک ممکن ہو آزاد سے شادی کرے۔ اگر آزاد سے شادی کرنا ممکن نہ ہو تو پھر لونڈی سے کرے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لونڈی کم تر ہے درجے کے لحاظ سے آزاد عورت سے، اور اس سے شادی سے کئی قسم کے نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نتیجہ بالکل غلط ہے، اور اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ لونڈی اور آزاد عورت کے درمیان مرتبے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کر رہا۔ اس لیے کچھ اور وجوہات ممکن ہیں اس طرز بیان کی، مگر یہ بہرحال غلط ہے، میرے نزدیک قطعی طور پر غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لونڈی کے ساتھ نکاح کو ایک ادنا اور ذلیل نکاح سمجھا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو بھی گھٹیا سمجھا ہے۔ یہ آیت خود ثابت کرے گی کہ یہ بات غلط ہے، لیکن جو بات منسوب ہو گئی اس آیت کی طرف اس پر سلسلہ وار علماء نے کئی قسم کے تبصرے کیے اور ایک معاشرے کی وجہ سے اسے قبول کر بیٹھے۔ حضرت امام راضی جیسا مفکر اور بہت باریک نظر سے دیکھنے والا بھی اسی دھوکے کا شکار ہو گیا، کیونکہ آپ نے ورثے میں یہ مضمون نسلاً بعد نسل پایا کہ لونڈیاں حقیر ہیں، ان کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے، ان کے حقوق میں ہی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جو ان سے اولاد ہوگی وہ بھی نسبتاً گھٹیا ہوگی۔ اس لیے حضرت امام راضی کا یہ جو بھی تبصرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ایک غالب معاشرے
کہ تبھی نتیجے کے طور پر ان سے یہ باتیں ہوئی ہیں، اور باوجود ذکاوت کے، باوجود غیر معمولی ذہانت کے، وہ وقت کے اندھیرے کا شکار ہوئے ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد جو حضرت امام راضی کی دفاع میں دراصل میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ باتیں عجیب سی ہیں جو کر رہے ہیں، مگر اس زمانے کی پیداوار تھی یہ۔ فرماتے ہیں لونڈی سے نکاح کی حوصلہ شکنی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، یہ آیت لکھ کر وہ کہتے ہیں الآیت دالۃ علی تحذیر من نکاح الاماء وانہ لا یجوز الاقدام علیہ الا عند الضرورہ۔ لیکن چونکہ عربی پڑھنے اور پھر اردو ترجمہ پڑھنے میں دیر لگ جاتی ہے، اس لیے میں صرف اس کا ترجمہ جیسا کہ پہلے کرتا رہا ہوں ترجمہ ہی پیش کرتا ہوں۔ اصل عربی عبارتیں بھی ساتھ ہی منسلک ہیں۔ یہ آیت لونڈیوں کے ساتھ نکاح سے اجتناب پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس کی تحریض نہیں کر رہی، حوصلہ شکنی کر رہی ہے، جس کا جواز صرف ضرورت کے وقت ہی پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہے لونڈی سے نکاح سے اجتناب کرو، اور اگر کرنا ہی پڑے تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور آگے جو وجوہات بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں، اولاد غلامی اور آزادی میں اپنی والدہ جیسی ہوتی ہے۔ اگر والدہ غلام ہے تو اولاد بھی غلام ہوگی۔ اسی طرح لونڈی سے نکاح کرنے والے اور اس کی اولاد کے حق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو عرب معاشرے میں بھی موجود تھا، اور یہود نے خاص طور پر اس تصور کو بہت تقویت دی ہے، اور لونڈی کی اولاد کو کم تر اور ذلیل تر سمجھا، اور یہ سمجھا کہ گویا روحانی ورثہ نہیں پا سکتی۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت امام راضی ہوں یا کوئی اور ہو، اتنی بڑی غلطی کا جو مرتکب ہوگا اسے ہم کسی صورت میں بھی نوٹس لیے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس کا بہت گہرا تعلق تاریخ اسلام سے بلکہ تاریخ انبیاء سے ہے۔ بس اس وجہ سے میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں بہت ہی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں لونڈی کی جو اولاد ہے وہ کم تر ہوگی، اور اس سے نقصان پہنچے گا شادی کرنے والے کو، اس کو ایسی اولاد ملے گی، ایسی اولاد اس کے لیے باقی رہے گی جو ہمیشہ درجے میں کم تر رہے گی۔ پھر لونڈی کا باہر نکلنا اور مردوں سے میل جول لازم ہے۔ اس طرح بے حجابی کے بعد بسا اوقات و بدی کی عادی ہو جاتی ہے جو خامدوں پر گرا ہے۔ اب ایک اور نقطہ یہ نکالا گیا ہے کہ گویا شادی کے بعد بھی وہ یہ مفہوم اس میں داخل ہے کہ منکوحہ بھی ہو گئی، لونڈی بھی رہی، اور بیک وقت یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بدی کے ارتکاب کے مواقع اس سے زیادہ میسر آئے۔ اور اسی پر بنا کرتے ہوئے، اسی مفروضے پر کہ گویا بیک وقت ایک عورت شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے اور لونڈی بھی رہ سکتی ہے، کہتے ہیں آقا کا حق خاوند کے حق پر فائق ہوتا ہے۔ آقا کا حق خاوند کے حق پر فائق ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ کہاں سے نکلا، کہاں داخل کر دیا گیا، اس کا پس منظر آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں جنگی قیدیوں کے وقت وہ جنگی قیدیوں کے تعلق میں یہ بیان ہے کہ وہ قوم جس نے تم پر حملہ کیا اور ان کے کچھ قیدی ہاتھ آئے، کچھ عورتیں ہاتھ آئیں، ان سے وہی سلوک کرو گے تم جو وہ تم سے کرتے اگر تم پر غالب آتے۔ اور اس وجہ سے چونکہ ان عورتوں کے لیے دو ہی رستے رہتے ہیں باقی، یا تو ان کے جو مالک ہیں یا خاوند ہیں، یا وہ ساری قوم حسب دستور فدیہ دے کر ان کو چھڑا لے اور آزاد کرا لے۔ اس صورت میں ان پر کسی قسم کا مسلمان کو کوئی حق نہیں ملتا۔ اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے اس کے تعلق میں وہ ساری آیات ہیں کہ ان سے تعلقات ہو سکتے ہیں، خاوند ہونے کے باوجود وہ موسنہ نہیں رہیں، کیونکہ جو موسن احسان میں لینے والا تھا
اس نے جنگ کے بعد عملاً بھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں ٹھہرایا کہ اس کا دائرہ حصن اس کی بیوی پر جاری رہے، اس کو گھیرے رہے، اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جب چھڑانے کا وقت آیا تو اس نے نہیں چھڑایا۔ اس لیے ایسی عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اب جب تک کوئی طلاق نہ دے اور اجازت نہ دے اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور جب تک نکاح نہیں ہو سکتا اس درمیانی عرصے میں جو جنگی قیدی ہیں ان سے تعلقات کی اجازت میرے نزدیک قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وہ میں الگ ایک بحث اٹھاؤں گا، بتاؤں گا کہ کہاں اور کیوں ثابت ہے۔ سردست یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حضرت امام راضی نے جو اٹھایا ہے وہ اسی پر بنا کرتے ہوئے اٹھایا ہے کہ مالک کا حق خاوند کے حق پر فائق ہوتا ہے۔ ایسے خاوند کی بات ہو رہی ہے جو خاوند نہیں رہا، اس سے کھینچ تان کر مسلمان علماء نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ ہمیشہ امن کی حالت میں بھی بیک وقت ایک لونڈی ایک مالک کی بھی ہے اور خاوند کی بھی ہے، اور اس صورت میں اولاد کس کی ہوگی؟ ایک ایسا خوفناک مسئلہ ہے جو اسلام کے نکاح کے نظام سے براہ راست متصادم ہے، اور اولاد کا تحفظ اور اس کے نسل کی پاکیزگی کی جس طرح اسلام ضمانتیں مہیا فرماتا ہے ان سب ضمانتوں کو یہ پارا پارا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ محض علماء کی ایک سوچ نے دوسری سوچ پیدا کی، دوسری نے تیسری، یہاں تک کہ وہ ان کے تصورات گویا دین کا حصہ بنتے چلے گئے نسل بعد نسل، اور اتنے قدیم ہو گئے کہ علماء نے بعد میں آنے والوں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ ان کی کوئی بنیاد ہے بھی کہ نہیں، گویا اجماع کی شکل بن گئی، سب لوگ یہی کہتے چلے آئے، انہوں نے بھی وہ مان لیا۔ یہ ہونا ایک طبی امر ہے، اور انسانی فطرت اس کو اسی طرح قبول کرتی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی جھنجھوڑا جائے اور اچانک وہی اسے بیدار کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ایک عرصے تک حضرت مسیح کی آسمان پر رفع کے قائل رہے، قرآن کا اتنا گہرا مطالعہ کر رہے تھے، اس کے باوجود رہے، جب خدا نے جھنجھوڑا اور بتایا کہ نہیں وہ فوت ہو چکا ہے تو اچانک وہ ساری آیات دکھائی دینے لگی جن سے اور کوئی مطلب نکل سکتا ہی نہیں تھا۔ بس امام راضی ہوں یا کوئی امام ہوں، ان کا ایک رائج الوقت عقیدہ سے جو نسل بعد نسل چلا آ رہا ہو متاثر ہو جانا، یہ انسانی فطرت کے برعکس نہیں، اس کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں جب کوئی خاص بات جوڑتی ہے یا کوئی نیا تقاضا پیدا ہوتا ہے اس وقت انسان پھر اثر نو ان باتوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام راضی نے جو یہ عجیب سی بات کی ہوئی ہے یہ ان کی شان کے بالکل خلاف اور متصادم دکھائی دیتی ہے، مگر میں اس کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ کیوں ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ خراب ہو گیا، لگایا ہی نہیں تو آواز آ ہی نہیں رہی، لوگوں کو آ رہی ہے، تو اس کی ضرورت ہے یا نہیں پھر؟ ہے اچھا جی، کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا اب تک؟ اچھا شکر ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ اٹھایا ہے حضرت امام راضی نے وہ یہ ہے آقا کا حق خاوند کے حق پر فائق ہوتا ہے، چنانچہ ایسی بیوی خاوند کے لیے آزاد عورت کی طرح میسر نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے کسی وقت خاوند کو اس کی شدید ضرورت ہو لیکن آقا کی طرف سے پابندی اور روکنے کے سب وہ بے بس ہو۔ اب یہ ایسا عجیب و غریب ایک نظریہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی رائج الوقت عادات کی وجہ سے ان کو اپنا بیٹھے کہ مالک بحیثیت لونڈی کے مالک کے اس پر سارے حقوق رکھتا ہے، اور وہ لونڈی جو شادی کے بعد موسنہ بنتی ہے قرآن اسے موسنہ کے طور پر بیان کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بھی جاری رکھ سکتا ہے اور اس کا حق فائق ہے۔ اگر خاوند چیخیں مارے آوازیں دے کہ آؤ کبھی میرے پاس بھی آ جاؤ تو خاوند سے پوچھے بغیر نہیں وہ نکل سکتی، ورنہ اس پر حد آ جائے گی ہر قسم کی۔ یہ تصور تھا جو ایک غلط عقیدے نے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا دیا۔
ممکن ہے پھر یہ فرماتے ہیں ایک اور عجیب و غریب مسئلہ جو پیدا ہوا ہے، جب بھی ایک غلطی کرو گے تو اس کے نتیجے میں 100 غلطیاں اور ضرور پیدا ہوتی چلی جائیں گی. خشت اول اگر ٹیڑھی رکھو گے تو آسمان تک عمارت ٹیڑھی چلتی چلی جائے گی. ممکن ہے آقا کو کسی کے ہاتھ، لونڈی کو کسی کے ہاتھ بیچ دے، شادی وہاں کروا دی، بیچا کسی اور کو. دیکھ لیا اسے ڈاکٹر صاحب. اس لیے اس معاملے میں ذرا احتیاط کریں. اچھا، لونڈی کا بکنا ایک اور مسئلہ بنایا ہوا ہے علماء نے. لونڈی کا بکنا اس کی طلاق ہے. طلاق کا لفظ کہیں آیا ہوگا، مراد یہ ہے کہ وہ خاوند کے تمام حقوق سے آزاد ہو جاتی ہے طلاق میں. بس مالک جب بیچتا ہے لونڈی کو تو وہ ملکیت کے حقوق سے آزاد ہو جاتی ہے. ان طلاق کا مطلب آزاد ہو گیا. تو اب وہ طلاق کا لفظ جو ہے وہ دونوں جگہ استعمال ہو رہا ہے، آزادی کے معنی میں بھی اور خاوند کا بیوی کو طلاق دینے کے معنی میں بھی. تو ان دونوں اس قدر مشترک کی وجہ سے لفظ اب یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ لونڈی کا بکنا ہی اس کی طلاق ہے. اس کے مطابق وہ متعلقہ اپنے خاوند کے ساتھ جائے یا انکار کر دے. یعنی ادھر وہ بکی، ادھر جس خاوند سے شادی ہوئی تھی اس کی طرف سے بھی اس کی طلاق ہو گئی. اب وہ کیا کرے؟ وہ پہلے خاوند کی طرف جائے جس سے اس کو طلاق واقعہ ہو گئی ہے. شادی اس نے کی، طلاق دوسرے نے دے دی، یعنی سابق مالک نے. اور پھر کہتے ہیں جو لوگ یہ بات نہیں مانتے ان کے مطابق دوسرا آقا اس لونڈی اور اس کے بچے کو لے کر کہیں اور چلا جائے. وہ بچہ جو پہلے اس کے خاوند کا ہے وہ بھی دوسرا لے جائے گا تو یہ امر اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا. کتنی الجھنوں میں پھنس گئے ہیں بیچارے علماء. اب ایک اور مسئلہ بھی بنایا ہوا ہے جو قرآن اس آیت سے بالکل متصادم ہے. لونڈی کا مہر اس کے آقا کی ملکیت ہوتا ہے. یعنی شادی کر کے جو لونڈی کو دیتا ہے وہ آقا کی ملکیت ہوتا ہے. وہ آزاد عورت کے برعکس نہ تو اپنے خامد سے مہر لے سکتی ہے نہ ہی از خود مہر سے دستبردار ہو سکتی ہے. ان وجوہات کے باعث اللہ تعالیٰ نے لونڈی سے نکاح کی اجازت صرف استثنائی حالات میں دی ہے. یہ بالکل ہر پہلو سے ناقابل قبول ہے. امام راضی کی رائے ایک ایک لفظ اس کا رد کرنے کے لائق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی عزت اور عصمت سے متصادم عقائد ہیں جو ورثے میں انہوں نے پائے اور اسی طرح بیان کر دیے. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اگر آزاد عورتیں میسر نہ ہوں تو پھر پاک دامن آزاد عورتیں میسر نہ ہوں تو پھر مومن لونڈیوں سے نکاح کرو. واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمانوں کو زیادہ جانتا ہے. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہیں. اس طرز بیان سے تمام علماء امام راضی سمیت اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ یہاں خدا تعالیٰ نے آزاد اور غلام کی تفریق اڑا دی ہے. اور ایمان کس کا کیسا ہے، اس نے کس کو کیا مرتبہ دیا، اس کا فیصلہ اللہ کر سکتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ مومن لونڈی سے آزاد مومنہ بہتر ہے، اس کی تردید فرما دی ہے قرآن کریم نے. اور اس پر علماء متفق ہیں کہ اس آیت کا یہی منطوق ہے، یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت کا فیصلہ کرنے والا ہے، تم نہیں ہو. اس لیے اگر مومنہ ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مومنہ بہتر ہے جو لونڈی ہے یا آزاد مومنہ بہتر ہے. بعضکم من بعض، اب تم ایک ہی ہو چکے ہو. اور اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اشارہ آدم کی اولاد کا ایک ہونا ہے، ایک ہونے کی طرف ہے. یعنی تم ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو اور اصل تمہاری ایک ہی ہے، یعنی آدم کی. اس لیے لونڈی اور آزاد عورت کا فرق نہیں رہا باقی. پھر فرمایا
فن کے ہننا بے اہل ہیں بیزن اہل ہننا، لازماً جو کسی کی ملکیت میں ہو وہ ولی ہوتا ہے، اور جیسا باپ بیٹی کا ولی ہوتا ہے، تو فرمایا ان کے اذن سے شادی کرو. یہ نہیں کہ وہ لونڈی کسی کی ہو اور تم باہر شادی رچا لو. اور یہ اس لیے نہیں ممکن کہ پھر دو تقاضوں کا تصادم ہو جائے گا، ملکیت کا تقاضا اور شادی کے نتیجے میں خاوند کے حقوق کا تقاضا. تو اس لیے ولی کی اجازت تو لازم ہے. اور یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ ایک وقت میں دونوں تقاضے قائم نہیں رہیں گے. جب اپنی مرضی سے ولی نے اجازت دے دی تو اس کے تمام ملکیت کے تقاضے ختم ہو گئے، اب وہ اپنے خاوند کی ہو جائے گی. یہاں تک کہ شادی شدہ محسنہ عورت، آزاد عورت، جس کو باپ خود اجازت دے دیتا ہے خاوند کی ہو جائے، اس کے بعد باپ کا اس سے کوئی حق نہیں رہتا سوائے ان حقوق کے جو احسان کے حقوق ہیں، جو ہر اولاد کے اپنے ماں باپ کے لیے ہیں. ان کے سوا اس کے حقوق خاوند کے ہو جاتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتی ہے. باپ کو دخل اندازی کا بھی حق نہیں ہے. ہاں، آپس میں افہام تفہیم سے اگر کوئی سمجھوتے ہوں تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن باپ کو شرعاً قانوناً اس بیٹی کے معاملات میں دخل اندازی کا حق نہیں جسے وہ اجازت کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح کر دے جس کا. بس یہ وہ مضمون ہے. فرمایا فن کے ہن بے اہل ہن بیزن اہل ہن و آتو ہن اجور ہن، ان کو ان کے اجور دو. یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کے مالکوں کو جو ان کے ولی ہیں ان کو ان کے اجور دو؟ ان کے اجور ان کو دو، ان عورتوں کو. ولی کو اجر دینے کا تو کوئی ذکر ہی کوئی نہیں اس آیت میں. بس چونکہ پری کنسیوڈ آئیڈیاز، پہلے سے سوچی سمجھی ہوئی باتیں ہیں، اس کی روشنی میں آیتیں جب حل کی جاتی ہیں تو وہی غالب آ جاتی ہیں جو ذہن پر پہلے سے آ گئی ہیں. محسنات غیر مصافحات، وہ محسنات کیسے رہیں گی اگر پہلے مالک کی بھی رہیں؟ محسنات یہاں خاوند کے عقد میں آ کر ان کے قلع بند ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب وہ خاوند کے حفاظت میں، اس کے حقوق کے دائرے میں قلع بند ہو گئی ہیں. اب مجال نہیں پہلے مالک کی کہ وہ ان معاملات میں دخل اندازی کرے. پھر آگے باقی دوسرا مضمون پہلے اس آیت کے تعلق میں بیان کیا، مگر یہاں یہ ہے بنیادی بات کہ قرآن کی آیت بالکل قطعی اور واضح ہے. لونڈی ہو یا غیر لونڈی ہو، جب وہ شادی کر لیتی ہے تو خاوند کے حصن میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کی حفاظت میں آ جاتی ہے، اس کی امانت بن جاتی ہے. پھر کسی دوسرے کا حق نہیں رہتا کہ اس کو کسی پہلو سے بھی اپنانے کی کوشش کرے، یعنی اس کے جو ظاہری حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں ان پر ڈاکہ ڈالے. سمجھ گئے؟ اسی مضمون کو دوسرے ائمہ نے بھی مختلف رنگ میں اٹھایا ہے. مالک لونڈی اور غلام کا ولی ہوتا ہے. اس ولی کے ہونے کے نتیجے میں پھر آگے کیا آگے باتیں چل پڑتی ہیں. تو بیک وقت دوہری ملکیت کے تصور نے جو تصادم پیدا کرتا ہے اور قرآن کریم اس کو فساد قرار دیتا ہے. فرمایا اگر خدا کے سوا کوئی اور الہ ہوتا جس نے زمین پیدا کی ہوتی، اس کے مالکانہ حقوق ہوتے، تو ہر اپنا اپنا حق لے کر دوڑ پڑتا اور ساری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا. بس قرآن کریم کا جو فساد کا تصور ہے وہ اس دوہری ملکیت سے وابستہ ہے اور اسے ہرگز الگ نہیں کیا جا سکتا. جو نظام، قرآنی نظام جو فساد کا ایسا دشمن ہو کہ اسے خدا کی وحدانیت کے دلیل کے طور پر پیش کرے کہ مالک اگر اور ہوں تو پھر لازماً فساد کا حق ہو جاتا ہے اور فساد کے سوا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. تو ہر گھر میں فساد ڈال دے گا قرآن کریم کہ دو مالک اکٹھے ہو جائیں اور پھر آپس میں لڑیں یا نہ لڑیں تو ایک کا حق دوسرا تلف کرتا چلا جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا.
علامہ ابو علی الطبرسی کہتے ہیں کہ المحصنات سے مراد آزاد عورتیں ہیں. یہ تو خیر پہلے بحث ہو چکی ہے. ائمہ شیعہ جو ہیں وہ ان کی رائے امام محمد باقر غفر عنہ سے یہ مروی ہے. یہ وہی ہیں غالباً جن کو بارہا متع کے تعلق میں کوٹ کیا جاتا ہے، جن کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے. امام باقر وہی ہے نا. ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایک امام باقر کے لقب سے مشہور. نہیں وہ نہیں، وہ تو دوسرے امام نہیں ہیں. وہ یہ تو امام ہے نا. امام باقر کا ایک اور ابو جعفر صادق بھی کہتے ہیں. ہاں ابو جعفر محمد، یہ میں کہہ رہا ہوں. امام جعفر صادق کے والد ہیں ابو جعفر کہلاتے ہیں. کہ چیک کر لینا. ابو جعفر محمد باقر، یہ امام باقر کے نام سے مشہور ہیں زیادہ تر. ان سے دریافت کیا کہ آیا وہ لونڈی سے عقد کر لے؟ فرمایا نہیں، سوائے اس کے کہ اسے اضطرار ہو. اور جناب امام جعفر صادق سے یہ منقول ہے کہ آج کل کسی مرد آزاد کو کسی لونڈی سے عقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غالباً متع کی طرف اشارہ ہوگا، ورنہ کسی زمانے میں ضرورت کیوں نہیں ہے. لیکن جو دلیل آگے دی ہے وہ متع کی نہیں، کسی اور بات کی دے رہے ہیں. طول سے مراد مہر ہے وہ کہتے ہیں. اور آج کل، ہاں یہ ہے دلیل، اور آج کل آزاد عورت کا مہر لونڈی کے مہر کے برابر یا اس سے بھی کم ہے. یعنی ایک ایسا زمانہ بھی آ گیا جبکہ لونڈی کا مہر آزاد عورت کے مہر سے بڑھ گیا. یعنی بعض صورتوں میں بڑھ جاتا تھا. تو پھر وہ مسئلہ تو ضرورت ہی نہیں پیش آتی، پیسے بچانے کی خاطر لونڈی سے شادی کرے آدمی. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو شادی کی ضرورتیں ہیں ان میں صرف گویا اسی کو پیش نظر رکھ لیا کہ پیسے کتنے ہیں. آزاد اور غیر آزاد میں دوسری باتوں میں بھی تو فرق ہوا کرتا ہے. بعض لونڈیاں تاریخ میں ثابت ہے وہ شہزادیاں بنی، وہ ملکہ بنی، ان کو خدا نے ایسی غیر معمولی فراست عطا فرمائی تھی، ایسا حسن بخشا تھا کہ ان کے مقابل پر بادشاہ کی نظر میں کوئی آزاد نہیں ٹھہری. تو یہ جو فقہاء ہیں یہ طول کے نیچے آ کر صرف مال دولت کے چکر میں پھنس گئے ہیں اور یہ دلیل بنا دیتے ہیں کہ وہ چونکہ آزاد مل سکتی ہے، جیسے بھیڑ بکری کی تجارت ہو. جو سستی بکری ملتی ہے تو مہنگی بکری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بکریاں ایک ہی قسم کی ہیں. عورتوں میں بہت بہت فرق ہوتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اگر کسی کا حسن تجھے بہت بہائے یا تمہیں غیر معمولی طور پر کسی کا عورت کا حسن دوسرے سے بہتر نظر آئے تو تب بھی یہ جو شریعت کا مسئلہ ہے اس سے انحراف نہیں کرنا. تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو دیکھو تو اس کے حسن پہ زیادہ زور نہ دو، اس کی نیکی اور دین پر زور دو. تو حسن کے بعد پھر دین ہے، یعنی اس میں حسن خلق ہے، مزاج ہے، ذہانت ہے، طرز گفتگو ہے. ان سب باتوں میں بسا اوقات لونڈیاں اتنی زیادہ مؤدب ہوتی ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے مؤدب ان معنوں میں کہ ادب سکھایا جاتا ہے ان کو. اور ایک زمانے میں رواج تھا کہ لونڈیوں کو بہت چوٹی کے اہل علم، جن میں شعراء بھی تھے اور لکھنے والے بھی تھے، نثر لکھنے والے بھی اور علوم کے ماہر، وہ ہر قسم کے علم سے آراستہ کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ لونڈیاں اپنے علوم کی وجہ سے غیر معمولی قیمت پاتی تھیں، اپنے حسن خلق کی وجہ سے، اپنی حاضر جوابی کی وجہ سے. تو یہ سارے امور ہیں جو قدرتاً فطرتاً
تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، انسانی فطرت کا وجود ہونے کی وجہ سے تاریخ میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے تعلق میں صرف پیسے کی بحث چھیڑ دینا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک بالکل لغو بات ہے، اور طول میں جو وسیع تر معنی ہیں وہ آئیں گے، اور دراصل بیاہ شادی کے معاملات میں ایمان کی شرط کے ساتھ ایمان کے تابع یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایمان کس کا اونچا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایمان کو عمل سے ایسا جوڑا ہے کہ جتنا اعلیٰ ایمان ہوگا اتنا ہی عمل خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ اس معنی میں لفظ ایمان کو یہاں پڑھنا چاہیے کہ آزاد کا ایمان اور لونڈی کا ایمان یہ بظاہر قدر مشترک ہیں، لیکن محض ظاہری ایمان کی بات اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایمان میں فرق ہے۔ جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے، بعضوں کو میں بعض، تم میں سے کوئی نہ کوئی کسی کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، ایمان کس کا کتنا جلاپ آ گیا ہے، کتنا ترقی کر گیا ہے، اس نے اخلاق کو کیسا کیسا حسن بخشا ہے، یہ مسئلہ ہے جو زیر نظر ہونا چاہیے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ دین کو اہمیت دو، وہاں آزادی اور غلامی کی بحث ہی نہیں چھیڑی، فرمایا دین کو اہمیت دو، حسب و نسب کی طرف نہ جاؤ، دوسری باتیں نہ دیکھو۔ تو دین کے تعلق میں لوگوں کو جو مجھ سے بات پوچھتے ہیں یہ سمجھاتا ہوں خط و کتابت کے ذریعے بھی کہ دین کا لفظ وسیع مضمون ہے، اس میں حسن خلق داخل ہے، کیونکہ خلق کے سوا دین بنتا ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کی بلندی آپ کے خلق کی بلندی پر منحصر تھی، جتنا بلند اخلاق پر قدم رکھا اتنا ہی اونچا دین۔ بس دین میں اخلاق حسنہ شامل ہیں، اور ایمان اور جو عبادتیں ہیں وہ لازماً اس کا حصہ ہیں، مگر اخلاق کو نظر انداز کر کے محض عبادت پر جانا دین نہیں ہے، کیونکہ اگر عبادت سچی ہے تو اخلاق ضرور اچھے ہوں گے۔ اس پہلو سے اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ میرے نزدیک بڑی واضح بات ہے۔ ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن۔ اب نکاح جو ہو گیا ہے تو دوسری ملکیت قلعدم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ بس شیعہ مفسرین نے بھی اس تصور میں مبتلا ہو کر عجیب و غریب مسائل گھڑ لیے۔ کہتے ہیں کہ آزاد عورت کے ہوتے لونڈی سے عقد باطل ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے باطل ہے، یہ تو بہت دور تک اثر انداز ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے شادی شدہ تھے، اور وہ لونڈی سے جو شادی ہوئی ہے وہ اس کے بعد ہوئی ہے، تو وہ باطل ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت یعقوب کی دو بیویوں نے اپنی اپنی لونڈیاں خود پیش کی اور ان سے باقاعدہ عقد ہوا ہے، پھر تو ان کی ساری اولاد پھر آگے باطل ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ بہت ہی لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس مضمون کو خاص اہمیت دینی ضروری ہے، اور خوب اچھی طرح یہ اور لونڈیوں سے بیاہ شادی کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے ایک دفعہ۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ باطل ہے سوائے اس کے کہ وہ عورت اجازت دے۔ یہ اجازت دے کر غالباً انہوں نے وہ نکال لی ہے، مسئلہ انبیاء کو بچانے کی کوشش کی ہے، مگر شادی میں دوسری شادی کے لیے خواہ وہ لونڈی سے ہو یا کسی اور سے، پہلی بیوی کی اجازت کی کہیں کوئی شرط قرآن میں نہیں ملتی۔ اس لیے انہوں نے غالباً پرانے انبیاء کی عصمت کی حفاظت کی خاطر یہ بات داخل کر لی ہے، لیکن سند کوئی نہیں اس کی، کہیں بھی سند نہیں ہے۔ وہاں اجازت کا ذکر نہیں ملتا بائبل میں، کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ حضرت ابراہیم نے یا حضرت یعقوب نے بیوی سے اجازت مانگی تھی، بیوی نے بطور ہدیہ پیش کی ہیں۔ اب یہاں اجازت کا مفہوم کہاں سے آ گیا؟ اجازت دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام شادی کرنا چاہتے تو اجازت کا مفہوم صرف
دوسری شادی کے تعلق میں نہیں ہے بلکہ ملکیت کے تعلق میں ہے، اور وہ قرآن کریم میں یہاں لکھا ہوا ہے۔ جو اس کا ولی ہے وہ بیوی ہونا ضروری نہیں، اس لیے دو جگہ جو مسائل کو گڑبڑ کر دیا گیا، ان کی گنجلیں کھولنا ضروری ہے۔ اجازت تو ہے لیکن ولی کی اجازت۔ اگر یہ اتفاق ہو کہ بیوی ہی ولی ہو تو پھر بطور ولی کے اس سے اجازت لینا ہے، نہ کہ یہ شرط کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہو۔ یہ گڑبڑ کرنے کی وجہ سے انہوں نے بالکل ایک غلط استنباط کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بیوی کی تب بھی اجازت شرط ہے اگر لونڈی کسی اور کی ہو۔ یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی کوئی سند نہیں اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر اس طرح اجازت کے باوجود، اجازت کی وجہ سے ایک آزاد عورت بھی منقوع ہو اور ایک لونڈی بھی منقوع ہو تو آزاد عورت کے 2 دن ہیں اور لونڈی کا 1 دن۔ 2 باریاں آزاد کی، 1 باری لونڈی کی۔ سید مقبول احمد صاحب دہلوی قرآن مجید مترجم میں یہ لکھتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی اٹھا لیا گیا ہے اور وہ حضرت امام راضی کی طرف سے اٹھایا گیا اسی تعلق میں۔ یہ وہ ہو چکا ہے نا، یہ ٹائی کلپ سے تعلق تھا۔ اچھا، کتابیہ سے نکاح منع ہے۔ حضرت امام راضی کے نزدیک جو عیسائی عورت ہے اس کو اہل کتاب کی عورتوں سے جو نکاح کی اجازت قرآن کریم میں ملتی ہے وہ اس پر اطلاق نہیں پاتی کیونکہ وہ مشرکہ ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے اور بڑی لمبی بحث ہے، پہلے میں اس کا ذکر کر بھی چکا ہوں۔ قرآن کریم نے اس شرک کو جو عملاً داخل ہو گیا ہے اس کی بنا نہیں بنایا بیاہ شادی کی روک کے سلسلے میں، بلکہ جو اصل عقیدہ تھا انبیاء کا جو کتاب سے وابستہ تھے ان کو ہی بنا بنایا ہے، ان عقائد کو۔ چنانچہ اس کتاب کی طرف منسوب ہونے والوں میں اگر شرک راہ پا چکا ہو تو ان کو مشرکین نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر یہ دلائل مان لیے جائیں ایک دفعہ تو اسلام میں بھی بہت بڑا رخنہ اور فتور پیدا ہو جائے گا مسلمانوں کے اندر، کیونکہ یہاں بکثرت مسلمانوں میں ایسے فرقے ہیں اور کروڑہا ان کے ماننے والے ہیں جو عملاً واضح شرک کرتے ہیں، مرے ہوئے پیروں کو پوجتے، ان کی روحوں سے دعائیں مانگتے، درختوں پہ ٹلیاں لٹکاتے، اور کوئی نزلے کا پیر ہے، کوئی ٹائیفائڈ کا پیر ہے، ہر قسم کی بیماریوں کے، کوئی بچے دینے والا ہے، کوئی لڑکی عطا کرنے والا ہے۔ بعضوں نے ٹیلی فون رابطے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور باقاعدہ وہ ٹیلی فون پہ بات کر کے بتاتے ہیں کہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ، یہ ہماری ایک احمدی خاتون ہیں جنہوں نے مجھے بتایا لاہور کی، وہ کافی اچھے اونچے طبقے میں آنا جانا ان کا بڑی پرانا ان کا مروجہ ہے، یعنی ہر قسم کے غیر احمدی بلند طبقے میں ان کا آنا جانا، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں ان کی خواتین۔ تو ایک دفعہ ایک بہت اونچے طبقے کی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، خاتون ان کو کہنے لگی کہ میں اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہی ہوں تو بچے کے متعلق درخواست کرنی ہے، چلنا ہے تم نے بھی ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں چلو میں بھی دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ تو جو واقعہ انہوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پیر جی سے کہا کہ پیر صاحب وہ کچھ بیٹا نہیں ہو رہا میرے یا بیٹی کے، جس کا بھی تھا، تو اس کے متعلق کچھ بات کریں اللہ تعالیٰ سے، کوئی بیٹا ملتا ہے کہ نہیں؟ تو ہاتھ چھو کر کے فون اللہ تعالیٰ سے، کیوں اللہ جی؟ ہاں اللہ، میں پیر فلاں بول رہا ہوں، السلام علیکم، منڈا شنڈا ہے کوئی اوپر ہی نہیں؟ اچھا منڈے مک گئے۔
صرف ہنسی برداشت کرنا مشکل، اور جہالت اتنی ہے. یہ تعلیم یافتہ طبقہ جو بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں تک پہنچتا ہے، ان کی تعلیم یافتہ بیویاں جو بارہا امریکہ لنڈن دوڑی پھرتی ہیں، ان کی جہالت کا یہ حال ہے. پھر اس نے کچھ اور درخواست کی کہ اچھا پھر یوں کیا جائے، تو اچھا کچھ بناؤ، پھر کچھ المیہ کچھ کرو کچھ ہے. تو اس قسم کی حرکتیں جہاں رائج ہوں، اس کو کوئی مواحد قوم کیسے کہہ سکتا ہے؟ مشرکوں میں بھی کچھ تھوڑی عقل باقی تھی، یا تو عقل کا کوئی شائبہ تک باقی نہیں رہا. حد سے زیادہ شرک کی جہالت پھیل گئی ہے. لیکن نکاح جائز ہے، اس لیے کہ کتاب شرک سے پاک ہے. جس تعلیم سے وہ وابستہ ہیں وہ الکتاب ہے جو خدا تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور سب سے کامل کتاب. تو بعض دفعہ کتاب کی برکت سے اس کی طرف منسوب ہونے کے نتیجے میں جو معاشرتی مسائل ہیں ان میں زیادہ سختی نہیں کی جاتی. لیکن جو نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنی جگہ قائم ہے. اس لیے جو مجھ سے پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں کہ صرف ایک بات نہیں ہے. یہاں یہ مراد ہے کہ اگر تم کر لو تو خدا کے نزدیک وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن خدا کے نزدیک جو گندے کھانے ہیں جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ حلال ہیں، ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کھاؤ گے جس کے بعد ٹائیفائڈ ہو جائے، جس کے بعد اور بیماریاں لگ جائیں؟ تو یہ مسئلہ دوسرا ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ دین کو ضرور دیکھنا ورنہ تم مارے جاؤ گے اور بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے. بس بیاہ شادی کے تعلق میں کتابیہ یا غیر کتابیہ کی بحث سے بہت زیادہ اہم عورت کا دین ہے. بعض ہندو عورتیں ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوتی، مگر وہ قطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نہیں ہوئی. میرے نزدیک وہ بھی توحید کی وجہ سے، برکت سے وہ اس لائق ہو جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ عقد کیا جا سکے. اور وہ عقد کی خاطر نہیں کرتی. مجھے خط ملتے رہتے ہیں، بہت سی ایسی ہندو خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایم ٹی اے کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کر چکی ہیں، اور ان کے خط آتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے شرک سے بالکل بیزار ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم مجبور ہیں ابھی کھل کر اسلام سے تعلق نہیں قائم کر سکتے، مگر دعا میں یاد رکھیں ہم موحد ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو توحید اور شرک کا معاملہ ہے، یہ بعض دفعہ ضروری نہیں رہتا کہ مذہب کے نام کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہے. موحد مذاہب ہیں، ان میں مشرک پیدا ہو جاتے ہیں، مشرک مذاہب ہیں، ان میں موحد پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رات سے دن اور دن سے رات نکالتا رہتا ہے. علامہ ابو عبید اللہ القرطبی نے اسی آیت کے مطالعہ سے تفسیر القرطبی میں بالکل برعکس مضمون پیدا کیا ہے، سمجھا ہے جو حضرت امام راضی نے سمجھا. وہ کہتے ہیں واللہ عالم و ایمانکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام امور کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو، تم میں سے جو زیادہ متقی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز ہے. یہ بالکل درست صحیح بات جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تم میں سے جو زیادہ متقی ہے وہی زیادہ معزز. پس اندر ضرورت لونڈیوں سے شادی پر آر نہ محسوس کرو، خواہ اسے قید میں آئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہو یا یہ نقائص ہوں. ان الفاظ میں تنبیہ ہے کہ بسا اوقات ایک لونڈی کا ایمان آزاد عورتوں کے ایمان سے افضل ہوتا ہے. اور خود حضرت امام راضی اس موقع پر آ کر سچی بات جو قرآن کی عین مرضی کے مطابق ہے وہ کر جاتے ہیں. بعضکم من بعض وعلم ان الحکمت فی ذکر حاضر الکلمۃ ان العرب کانوا یفتخرون بالانصاب. اس بیان میں حکمت یہ ہے کہ اہل عرب حسب و نسب پر فخر کیا کرتے تھے. یہاں ذکر کی غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایسی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں 3 امور رائج تھے: نسب پر تان کرنا، حسب پر فخر کرنا، ستاروں سے فال لیتے ہوئے بارش کی دعا مانگنا. اور لوگ قبول اسلام کے بعد بھی انہیں ترک نہیں کرتے تھے. جاہلیت میں لوگ ابن الحجین
وہ بچہ جس کا والد آزاد اور والدہ لونڈیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل جاہلیت کے اخلاق پر بطور زجر کے یہ ارشاد فرمایا۔ جو دلیل قائم کی تھی اسے خود توڑ بھی دیا بالکل کھل کر، کہ لونڈی کا جو بچہ ہوگا وہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ ادنا نہیں ہوگا، کسی پہلو سے بھی اس سے تحقیر کا سلوک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس آیت کا منطوق یا مفہوم یہ ہے کہ جاہلیت کی تمام مشرکانہ باتیں ختم ہیں، اور کوئی ابن حجیم اب وہ نہیں رہا جو تم سمجھا کرتے تھے۔ وہ کہاں ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ کے تعلق میں مضمون، جو میں اس کی خاص اہمیت آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، حضرت ابراہیم کے حوالے سے مختصر بیان کی۔ اس مسئلے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اہم ترین مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں اس کا صحیح مفہوم سمجھے بغیر آن حضور کی شان میں گستاخی ہوگی، اور علاوہ ازیں ایک بہت ہی اعلیٰ معرفت کا نقطہ جو اس مضمون کے تعلق میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے ہمارے ہاتھ آتا ہے، وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ پہلے تو فتح مکہ کے موقع پر آپ کا جو آخری خطاب ہے، حجۃ الوداع، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، سنو تم مفاخر، سنو تم مفاخر کیا ہوا، تمام چاہیے تھا، سنو کہ تمام مفاخر، تمام انتقامات اور خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں رونتا ہوں ان کو۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا، تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ یہ ہے بعضکم من بعض کا مفہوم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں خوب واضح کر کے کھول کر بیان فرما دیا۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اے بنی نوع انسان، اے بنی آدم یا اے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فرمایا، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں مختلف شعوب اور قبائل یعنی چھوٹے گروہوں اور بڑے قبائلی گروہوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ قانون اب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، ہمیشہ سے تھا اور جاری رہے گا، کہ اللہ کے نزدیک معزز صرف وہ ہے جو خدا کا زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقین اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب حضرت ماریہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبطیہ کہلاتی ہے، حضرت ماریہ قبطیہ کی ایک لونڈی تھی، اور حضرت ابراہیم جو ایک ہی بیٹا پیدا ہوا اور کچھ عرصہ زندہ رہا، وہ حضرت ماریہ کے بطن سے ہوا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا اس مسئلے کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس کے بعد کسی مفسر کو زیب ہی نہیں دیتا یہ کہنا کہ لونڈی سے اس لیے شادی کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی وہ داغدار ہوگی، سمجھیں؟ حضرت ماریہ قبطیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی تھیں، اور یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ کا نکاح ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ آزاد ہوئیں،
یا بیٹے کی پیدائش کی وجہ سے وہ آزاد ہوئیں، کیونکہ یہ دوسرا حکم بھی اسلام کا مسلمہ ہے کہ اگر لونڈی کے بطن سے کوئی اولاد ہو جائے تو لونڈی پھر لونڈی نہیں رہتی، وہ آزاد عورت کی طرح برابر کی بیوی بن کر اس کے حقدار ہو جاتی ہے۔ بس پہلا تعلق خدا کی اس وعدے تعلیم سے تھا جو قرآن کریم نے کھول کر دی کہ اگر تمہارے پاس کوئی معاملہ کا ایمانکم والا مضمون ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں بطور خاص یہ بھی فرمایا کہ ہبہ کرنا بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ کوئی خود ہبہ کرے تو پھر نکاح کرنا چاہو تو اس کی اجازت ہے، اس میں پھر شادی تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جو کچھ بھی ہے ہمیں یقین تو نہیں، لیکن غالب بہت یہی ہے بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے نکاح ان معنوں میں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح نکاح پڑھنا ضروری نہیں تھا جس طرح عام روزمرہ کے حالات میں نکاح پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایسا کوئی نکاح ثابت نہیں، حضرت یعقوب کا بھی کوئی ایسا نکاح ثابت نہیں۔ بس ایک نبی جو اپنے زمانے کا شہید اور شاہد ہوتا ہے اور وہ بیاہ شادی کے احکام جاری فرماتا اور پھر ان پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اس کا یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ میری بیوی ہے اور کھلم کھلا فیصلہ ہو اور عامت و ناس کے سامنے وہ کھل گیا ہو، اس میں کوئی مخفی بات نہ ہو اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو، میرے نزدیک اس کے بعد کسی رسمی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی ذوقی مسئلہ سمجھیں، مگر میں اپنے طور پر اس پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ ایک نبی کے لیے مروجہ طریق کو اختیار کرتے ہوئے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود خدا تعالیٰ کی ہدایت کی اس کی نظر کے سامنے پلتا ہے اور لوگوں پر نگران ہوتا ہے، وہ آپ ایسی غلطی کر ہی نہیں سکتا اور کوئی بھی مخفی تعلق نہیں رکھتا جو اصل نکاح کی روح ہے۔ معاشرے میں کھلم کھلا ایک فیصلہ کرتا ہے اور پھر سارا معاشرہ اسے قبول کرتا ہے، اس لیے وہ چھپ کر دوستی بنانے والا مضمون نبی کے پر اطلاق ہی نہیں پاتا۔ بہرحال ایک بات علماء سے ثابت ہے، جیسا کہ مولانا شبلی نعمانی نے خوب تحقیق کے بعد سیرت النبی میں لکھا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، مگر ہم امید رکھتے ہیں، ہمارا گمان غالب یہی ہے کہ آپ نے نکاح پڑھا ہوگا۔ یہ ہے حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ تعلق کا مضمون۔ آگے ہے یہ تھیں کون؟ حضرت ماریہ قبطیہ دراصل ایک مصری شہزادی تھیں، ان کی ایک بہن بھی تھی اور ان کو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کو خط لکھا ہے، مقوقس نام تھا اس کا، مقوقس، تو اس نے وہ ظاہری طور پر اسلام تو قبول نہیں کیا، مگر تحفے کے طور پر جو 2 بہنیں بھیجیں ان میں سے ایک بہن ماریہ تھیں۔ بس غیر تہذیب کی پلی ہوئی، وہ تو ساری باتیں ان پر صادق آتی تھی اسی طرح، مگر یہ خود مسلمان ہو گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سے ازدواجی تعلقات ان کے اسلام کی حالت میں ہوئے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زوجہ جو لونڈی تھیں وہ بھی مصر کی شہزادی تھیں اور انہی کی نسل سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے اس مسئلے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ان 2 چیزوں کو ملا کے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے ایک باقاعدہ تقدیر جاری ہوئی ہے اس لونڈی کے اوپر، لونڈی کا تام دے کر جو پہلے لونڈی تھیں، یہود اور یہود نے اور نصارہ نے یہ کہا کہ ان کی نسل سے کوئی روحانی وارث پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اللہ کی شان کہ کس حیرت انگیز طریق پر اس واقعہ کی تردید فرمائی، اس
عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فیصلہ تھا کہ آپ کے بیٹا نہیں ہوگا، خدا اس کی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے باوجود جو ایک دیا بیٹا وہ ماریا کے وطن سے دیا ہے، وہ بھی مصری شہزادی ہے، اور وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ بطور بیٹے کے گھر میں کھیلتا کودتا اور مسلمہ بیٹے کے طور پر 4.5 برس تک رہا، اور جب وفات پائی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو عاشا لکان صدیقا نبی، اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور صدیق نبی بنتا۔ اب کہاں گئی لونڈی کے وطن کا قصہ، کہاں گیا وہ قصہ کہ لونڈی کے وطن سے پیدا ہونے والا بچہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ خدا نے ابراہیمی سنت کو محمد رسول اللہ کے وقت میں آپ کی ذات میں جاری فرما دیا، اور ختم نبوت کا جو مضمون تھا وہ بھی ساتھ ہی کھل گیا۔ اگر محمد رسول اللہ کا غلام آپ کے دین کا تابع خدا کے نزدیک اس بات کا اہل ہو کہ اسے نبی بنایا جائے تو ہرگز یہ بات مانے نہیں ہوگی۔ چنانچہ بعض علماء نے اسی روایت کا ایک اور رنگ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ گویا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ نبی ہے۔ کیوں جی؟ روایت ہے نا ایسی، مجھے اس وقت حوالہ یاد نہیں مگر میرے پاس موجود ہیں، یعنی اسے ہوتا کی بجائے نبی اللہ کہہ کے فرمایا کہ یہ نبی اللہ ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو لونڈی کے ساتھ تعلق رکھنے والا لونڈی کی عظمت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور غلامی کے جاہلانہ تصورات، غلامی کے متعلق جاہلانہ تصورات کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ اول سب سے بڑا نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا وہ حضرت ابراہیم تھے، جہاں تک ہم قرآن کریم کے مطالعہ سے سمجھتے ہیں اس سے بلندتر نبی اور کبھی کوئی نظر نہیں آیا، اور ان کو جو سب سے عظیم الشان بیٹا دیا گیا ہے وہ لونڈی کے وطن سے دیا گیا ہے، اور وہ بھی مصری لونڈی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو بیٹا دیا گیا وہ بھی مصری لونڈی کے وطن سے دیا گیا، اور اس کی شان دیکھیں کہ اسی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے پھر لونڈی کو ایک اور عظمت نصیب ہو گئی۔ اتنی آزاد عورتیں تھیں، ان کے ذریعے بھی تو خدا تعالیٰ یہ بات ثابت کر سکتا تھا، مگر چنا تو ماریا قبطیہ کو چنا۔ بس امید ہے اس کے بعد ہر قسم کے جو مفسرین کے توہمات ہیں ان کو بڑا شرح صدر کے ساتھ اہل علم رد کر دیں گے۔ وہاں انہوں نے جو اسلامی انسائکلوپیڈیا میں لفظ ہے فرعون نے اپنی بیٹی ہاجرہ آپ کی زوجیت میں دے دی، لیکن جو یہود روایات ہیں فرعون مصری ہے، اس کا جو مصری ہونا جو ہے وہ لفظ فرعون سے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ بحث صرف یہ چلی ہے کہ وہ بیٹی تھی یا ایک شہزادی تھی، اس بارے میں اختلاف ہے۔ یہ بھی اختلاف بعضوں میں پایا جاتا ہے۔ مسلمان علماء جیسا کہ یہ انسائکلوپیڈیا کے لکھنے والے ہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ براہ راست حضرت ابراہیم سے ان کا نکاح پڑھوا دیا تھا، لیکن جو اکثر روایات ہمیں یہود کی کتب سے ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لونڈی سارا کو دی تھی، وہ تحفہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو نہیں دیا تھا، سارا کو دیا تھا، اور پھر سارا نے اجازت دی یا خوشی سے اس لیے پیش کیا کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی اس وقت تک۔ حضرت اسماعیل کا پیدا ہونا بھی ثابت ہو گیا اور یہ سارا مسئلہ حل ہوا۔ یہ جو معمولی اختلافات ہیں ان کا اس مضمون پر کوئی غلط منفی اثر نہیں پڑتا جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اور کوئی ہے آیا ہوا؟ یہی ہے نا؟
ولا متخذات اخدان پر میں بات کر چکا ہوں. اب لونڈی کے متعلق کچھ اور بھی عجیب و غریب سے مسائل بن گئے ہیں. یہ غلام اور لونڈی کی جتنی بھی تعلیمات آپ کو فقہا کی کتب میں ملتی ہیں ان پر سنجیدگی سے غور نہ کریں، کیونکہ وہ جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے نسل بعد نسل بعض رواجات کی وجہ سے قرآنی تعلیم کو غور سے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی بجائے ان کو اسلامی تعلیم کے طور پر قبول کر لیا گیا. حضرت امام راضی جیسا عظیم الشان مفسر بھی وہ بات کہہ گیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی اسوہ اور قرآن کریم سے متصادم ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم کی اسوہ اور خدا تعالیٰ کی سنت سے متصادم ہو جاتی ہے. اس لیے ان باتوں کو خاطر میں نہ لائیں. لونڈی کا رواج چونکہ آسانی پیدا کر رہا تھا اور سہولت تھی سب کے لیے، اس لیے جب وہ رسماً آ گیا نیچے تو پھر اس پر کسی نے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی. رسمی آزاد ہی کو دین سمجھ لیا گیا اور اس پر جب پھر مسائل بنائے ہیں تو وہ حیرت انگیز طور پر الجھے ہوئے اور انسانی فطرت کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں. فطرت اس کو قبول نہیں کر سکتی. اب تفسیر القمی میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے لونڈی کے متعلق کہتے ہیں فیضا اوسنہ فین عطین بفاحشۃ مبینۃ فعلیہن نصف ما المحصنات من العذاب. اس آیت میں اوسنہ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ خلا بند ہو گئیں یا آزاد ہو گئیں یا مسلمان ہو گئیں اس صورت میں پھر ان پر حد جاری ہوگی، لیکن ان پر جو حد جاری ہوگی وہ نصف ہوگی. ان کا پس منظر چونکہ غلامانہ ہے اس لیے ان پر ویسی سختی نہیں کی جا سکتی جو آزاد پس منظر کی عورت پر ہونی چاہیے. اس مضمون کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا پھر کس طرح اطلاق ہوگا. وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگا کہ ایک دفعہ زنا کرے تو اس کو نصف کوڑے، پھر دوسری دفعہ کرے تو پھر نصف کوڑے، پھر تیسری دفعہ کرے تو پھر نصف کوڑے، پھر چوتھی دفعہ کرے تو پھر نصف کوڑے، پھر پانچویں دفعہ کرے پھر نصف کوڑے، پھر چھٹی دفعہ کرے پھر نصف کوڑے، پھر ساتویں دفعہ کرے تو پھر نصف کوڑے. اور قال الصادق کو انما صار یقتل فی الثامنۃ اور پھر اگر 8ویں دفعہ کرے تو پھر اسے قتل کر دو. یہ حضرت امام صادق نے مسئلہ بنایا پیش کیا ہوا ہے ان کے نزدیک. میں تو نہیں مانتا کہ حضرت امام جعفر صادق نے ایسی بات کہی ہو، مگر وہ کہتے ہیں اور اس کی جگہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اللہ کی رحمت. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے پھر 8ویں دفعہ کے زنا پر لونڈی کو قتل کا حکم دیا تاکہ اگر 8ویں دفعہ اس پر پوری حد لگائی جاتی تو آزاد عورتوں کی شان کے خلاف تھی کہ دونوں حد میں برابر ہو جائیں. بس اللہ کا رحم ہے کہ 100 کوڑے کی بجائے اس کو قتل کا حکم دے دیا. یہ ان کے رحمت اللہ کا تصور ہے. صرف اور کوئی دلیل ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی قرآنی آیت، کوئی کسی قسم کا کوئی سنت کا حوالہ قطعی موجود ہی نہیں. بس یہ مسائل جب بن جائیں تو پھر انسان کی سوچیں بہتی چلی جاتی ہیں. اگر یہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اگر وہ ہو تو پھر کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے
اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم میں ہے. یہ اس 8 والی بات سے متصادم ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی زنا کی مرتکب ہو تو اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کا مالک اس پر حد نافذ کرے. یہاں حد نافذ کرے سے مراد وہ حد نہیں ہے جو آزاد والی حد ہے، مراد وہ ہے کہ پھر نصف والی حد اس کے اوپر نافذ کرے اور طعن و تشنیع سے کام نہ لے. اور اگر پھر کرے تو پھر اگر تیسری بار کرے تو اسے وہ بیچ دے، خواہ بالوں کی بٹی ہوئی رسی کی عوضی بیچنا پڑے، ایسی ہی لونڈی کو پھر گھر میں نہ رکھے اور بہتر ہے کہ اس سے فارغ ہو جائے. یہ جو حدیث ہے اس میں ایک اور مضمون بھی شامل ہو جاتا ہے جس طرح سے متوجہ کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر لونڈی زنا کرتی ہے اور دوسری دفعہ کرتی ہے اور تیسری دفعہ کرتی ہے تو جس سے زنا کیا ہے اس پر بھی تو حد ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہیں بھی. تو ثابت ہوا کہ اسلام نے جو تحفظات دیے ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی تحفظ داخل ہے کہ اگر وہ دونوں مجرمانہ حالت میں پکڑے جائیں تو پھر حد لگے گی، ورنہ جو خود اپنے زنا کو تسلیم کرے یا اس کے بچہ ہو جائے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کو ملوث کر کے اس پر بھی حد لگوائے. جو پکڑا گیا وہ اپنے جرم کا سزاوار ہوگا. تمہیں سوسائٹی کو تجسس کا حق نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر جن کو پر ابھی خدا نے اپنے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے ان کو ننگا کرتے پھرو. بس یہ مضمون اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس دور میں بعض ذرائع ایسے سائنسی مہیا ہو چکے ہیں جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. اگر خدا تعالیٰ نے ثابت کرنے کی کوشش کو روا رکھا ہوتا تو پھر ان کا استعمال جائز، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی، نہ سنت سے ثابت ہے کہ ایسی معاملات میں لازماً چھان بین ہوئی ہو، تو اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام چونکہ پہلے نازل ہوا، ذرائع بعد میں ایجاد ہوئے، اس لیے قرآن نے ذکر نہیں کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عالم الغیب ہونے کی صفت پر حملہ ہے. بس میرے نزدیک اس سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور ستاریت کا ایک پردہ ہے جس کو کسی کو اٹھا کر پھاڑنے کی یا گھسیٹ کر الگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے اور خود وہ تسلیم نہیں کرتا یا دونوں ایسی حالت میں نہیں پکڑے جاتے کہ جس پر دونوں پر حد لازم ہو، اس وقت تک ایک کی وجہ سے دوسرے پر حد نہیں لگائی جائے گی، نہ اس کو الزام کی اجازت دی گئی ہے اور نہ پھر اس کے بعد لیان ثابت ہے. اس لیے اس معاملے کو وہیں ختم کر دیا جائے گا. اور عورت کو بیچنے کا جہاں تک تعلق ہے، مراد یہ ہے کہ پھر ایسی لونڈی سے فائدہ تو تم دنیا کا اٹھاتے ہو مگر گند زیادہ پیدا ہوگا، تمہارے گھر کا معاشرہ گندا ہو جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑ دو. ابھی وقت ہے نا اس کے لیے دوسرے ایک حصہ اور بھی ہم نے چھیڑنا ہے نا جس میں باقی جو روایات ہیں لوگوں نے وہ عجیب و غریب اکٹھی کر لی ہیں. ان سب کو میں باقی تفصیلی جو ہے نا مواد اس کو بے محل سمجھتا ہوں، اور جو اہم قابل بحث باتیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں.
حضرت مسلم ماؤد اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہاں موسنا کے لفظ کی وجہ سے اسلام کے معنی بھی داخل کیے جا سکتے ہیں، ان معنوں میں کہ اگر لونڈی مسلمان ہو تو اس پر آدھی حد جاری ہوگی، اگر مسلمان نہیں ہوگی تو آدھی حد جاری نہیں ہوگی۔ جن علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ موسنا کا یہ معنی کہ وہ مسلمان ہو، وہ سنہ کے اندر داخل ہے، اور موسنات کا لفظ جو استعمال ہوا ہے لونڈی کے تعلق میں، اس میں یہ بات داخل ہے۔ وہ اپنے استنباط کو بعض ایسی احادیث سے تقویت دیتے ہیں جن میں لونڈی کا مسلمان ہونا ثابت نہیں تھا، یعنی ثابت نہیں ہے کہ مسلمان تھی، مگر بعض دفعہ آپ نے حد کا لفظ استعمال فرمایا اور بعض دفعہ صرف اضربو ہا یا اضربو ہننا کا جو بھی لفظ تھا کہ اس کو مارو سزا دو، تو وہ یہ فرق کرتے ہیں باریک کہ جہاں جہاں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان لونڈی دیکھی، وہاں قرآن کے حکم کے مطابق اس پر آدھی حد کا فیصلہ جاری فرمایا۔ جہاں مسلمان لونڈی نہیں تھی وہاں محض سزا دینا اور اس کو تکلیف دے کر اس کو اپنی غلطی کا احساس دلانا، اس حد تک ہی فیصلہ رکھا ہے۔ اس لیے دونوں طرف کی بات میں کھول رہا ہوں کہ یہ مسلک ایک یوں ہے اور دوسرا یوں ہے۔ باقی رچرڈ بیل کا ترجمہ ہے، اس کی کوئی خاص بات ایسی نہیں ہے جو قابل توجہ ہو۔ ویری کو تو میں نے آخر آج چھوڑ ہی دیا ہے، وہ ایسی پالو والی باتیں کرتا ہے اور اتنے تعصب کی کہ پھر منہ سے کوئی سخت بات بھی نکل جاتی ہے اور پھر بعض لوگوں کے لیے وہ صدمے کا موجب بنتی ہے، اس لیے میں کہ میں اصطلاح میں پڑھتا ہی نہیں۔ ویری کو تو آپ سمجھیں کہ وہ کل عدم ہے، وہ اس لائق ہی نہیں کہ قرآن کے ذکر میں اب اس کا ذکر بار بار کیا جائے۔ اب جو ایسی پالو والی باتیں کرتا ہے اس کو کیا کہے گا آدمی؟ مسلم اسٹیٹس نیور ڈیڈ اینی تھنگ والنٹریلی ٹورڈز ایبزالونگ سلیوری۔ والنٹری نہیں تو زبردستی کس نے اسے سلیوری چھینی تھی؟ قرآن کریم میں تو ہر جگہ سلیوری کو ایبالش کرنے کے والنٹری احکامات ہیں، ہر جگہ، سوائے ایک حصہ کتابت کا ہے جو جس کا کیا کہتے ہیں اس کو، کتابت ہی کہتے ہیں، مکاتبت، جو اس والنٹری سے بڑھ کر ہے، اور جو والنٹری کا جو حسن ہے اس سے بھی زیادہ شاندار چیز ہے، وہ میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا۔ تو ویری کو تو چھوڑ ہی دیں۔ راڈویل ایک لطیف فرق ترجمے میں کرتا ہے، اور اس کے نزدیک یہ جو مروجہ ترجمہ ہے اسی آیت کا لونڈیوں سے تعلق میں، اس کی بجائے یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں وہ چونکہ اسلام کو معلوم ہوتا ہے بڑی تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں ہمیشہ یا اکثر صورتوں میں کوئی ایسی لطیف بات پیدا ہوتی ہے جو عام مروجہ ترجموں کی قواعد سے وہ سمجھتا ہے پاک ہے۔ اس لیے یہ دو فرق
میں غور کر رہا تھا, مجھے ابھی پوری سمجھ نہیں آئی, مگر جو اس نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کئی جگہ کہتا ہے مس انڈرسٹیٹڈ, مس ٹرانسلیٹڈ یہ ہے, اور انسٹیڈ آف جو ہونا چاہیے تھا. تو یہ جہاں جہاں بھی اس نے موازنے کیے ہیں بڑے دلچسپ ہیں. کہتا ہے مس ٹرانسلیٹڈ یہ ہے, اینڈ ہو ایور of you is not rich enough to marry free believing women, then let him marry such of your believing maidens as have fallen into your hands as slaves. سمجھے؟ وہ کہتا ہے اس کا اصل ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا, and whoso of you cannot afford to marry free believing women, let him marry what your right hand possess, namely your believing handmaids. اب یہ فرق پتہ لگا ڈاکٹر صاحب کو؟ کچھ غور کریں گے پھر اس کو. اکثر وہ اچھی بات کرتا ہے, اس لیے اس پہ مزید غور ہونا چاہیے کہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ. سیل اس پہ جو نوٹ دیتا ہے وہ وہی دیتا ہے جو بہت سے حضرت امام راضی نے بھی آخر دیا. ایک طرف کہتے ہیں وہ ڈسکریج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, دوسری طرف کہتے ہیں فرماتے ہیں مانتے ہیں کہ اسی آیت میں آزاد اور غلام عورت کے درجے کی برابری کا ذکر ہے. سیل بھی یہی کہتا ہے کہ بینگ alike descended from Adam and of the same faith. اور کوئی خاص ان کی بات نہیں ہے. وہ سیل یہ بھی کہتا ہے, وجہ بتاتا ہے کہ آدھی سزا کی وجہ یہی ہے کہ the reason of this is because they are not presumed to have had so good an education, کہ ان کی چونکہ ان کا تعلیمی پس منظر ویسا نہیں ہے اچھا, اس لیے اسلام نے ان کو سہولت دی ہے. اب او ما ملکت ایمانکم کی بحث رہ گئی ہے اس آیت سے تعلق میں. جتنا بھی وقت میرا خیال ہو جائے گا اس کے اندر. بہت سی جگہ قرآن کریم میں ما ملکت ایمانکم کی بحث میں یا لونڈیوں کی بحث میں شادی پر زور دیا ہے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ شادی کرنا ضروری ہے. بعض آیتوں سے اس کے برعکس نتیجہ نظر آتا ہے. اس لیے علماء کی آراء بٹ گئی ہیں اس معاملے میں. جو میڈیول یعنی ازمنہ وسطیٰ کے علماء ہیں وہ تو تقریباً تمام تر متفق ہیں اس بات پر کہ لونڈی سے تعلق ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے. اور وہ ما ملکت والی لونڈی یعنی جنگ میں قابو آئی ہوئی عورتیں جن کے خاوند ہوں یا نہ ہوں, جو اپنے ملک سے کاٹی گئیں, ان پر اس اجازت کو محدود نہیں کرتے, بلکہ چونکہ لونڈیاں تجارتی طور پر اس زمانے میں عام ہو گئی تھیں, اس لیے ہر لونڈی پر اس کا اطلاق کرتے ہیں. بس دو قسم کی جو آیات ہیں وہ میں نے اکٹھی آپ کے سامنے اکٹھی پیش کرتا ہوں, تاکہ آپ کے معاملے میں آپ کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہ رہے کہ قرآن کریم کا کیا منشا ہے. بعض ایسی آیات ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے ذریعے جو اور لونڈیاں آتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں, جو گھروں میں رہتی ہیں, ان کے ساتھ ازدواجی تعلق کی اجازت ہے اور شادی کے بغیر اجازت ہے. کیونکہ اگر ان کو اجازت نہ دی جائے تو فساد پھیل جائے گا سارے معاشرے میں, اور وہ عورتیں جو پابند نہیں ہیں کسی چیز کی, وہ موسنا نہیں ہیں کسی پہلو سے بھی, وہ خود اپنی نگران بھی نہیں رہیں گی, اور ابتلا دونوں طرف آئے گا, مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی.
اور اگر یہ کہا جائے کہ شادی ضروری ہے تو پھر ان بیویوں پر کے حق پر اثر پڑے گا جو خامدوں سے راضی، خامد ان سے راضی، اور اس کے باوجود اگر لونڈی کی خاطر کہ وہ آوارہ نہ ہو جائے یا معاشرے کو خراب نہ کر دے، خامد کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس سے ضرور شادی کر لے، تو بیوی کی حق تلفی ہے یہ، ان معنوں میں کہ پھر وہ حقوق میں برابر ہو جائے گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے لونڈی جب بھی شادی کرتی ہے تو موسنہ بن جاتی ہے اور وہ حقوق میں باقاعدہ شریک ہو جاتی ہے۔ یہاں سزا یافتہ عورتیں ہیں، ایسی قوم کی عورتیں ہیں جن کو قومی طور پر سزا دی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ کی آزادی چھیننے نکلے تھے اور آپ سے وہ سلوک کرتے تھے یا کرتے ہیں جو اس سلوک سے کہیں بدتر ہے جو اسلام روا رکھتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی غیر منصفانہ بات نہیں اور عین برحق حکم ہے، اس لیے ایسی آیات کا انکار ممکن ہی نہیں ہے جو واضح طور پر ان شرائط کے ساتھ مالک کے اپنے لونڈی سے ازدواجی تعلقات کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ میرا مسلک ہے، لیکن عام لونڈیاں جو پھر بکتی پھرتی ہیں ان پر یہ مضمون صادق نہیں آتا، ان کے متعلق اور آیات ہیں، اور ان میں بھی جہاں شادی کا معاملہ ہے وہاں یہ مضمون ہے کہ اگرچہ تم مالک ہو لیکن یہ بہتر ہے کہ ان کی شادی کی راہ میں روک نہ بنو۔ اگر کوئی مسلمان شادی پر آمادہ ہو تو پھر خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کرو اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کا اپنا گھر آباد ہو۔ یہ ہے عمومی تاثر میرا قرآن کریم کی متعلقہ آیات کے مطالعہ سے۔ اب میں دو حصوں کی میں جو آیات میں رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا۔ ہر نبی کے لیے خدا نے یہ دستور بنایا تھا کہ شدید خوریزی کے سوا کسی آزاد انسان کو غلام نہیں بنانا۔ بس یہ وہ مضمون ہے ماملکت کا جس پر میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں۔ دوسرا، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اس میں جو عورتیں محرم ہو جاتی ہیں اور ان سے نکاح جائز نہیں رہتا، اس میں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم میں صرف اتنا مضمون ہے دراصل کہ وہ جنگ کے نتیجے میں تمہارے احکام کے نیچے آئی ہوئی عورتیں شادی شدہ بھی ہوں، یعنی پہلے ان کی شادی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ اب شادی کرا دو تو پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، چونکہ جنگ نے ان کی شادی کا تعلق غیر قانونی بنا دیا اور خط کاٹ دیا، اس لیے ان سے بھی تم شادی کر سکتے ہو، یہ اس آیت میں مضمون ہے۔ تیسرا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم اپنے میں سے بیواؤں سے شادیاں کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلاموں سے اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان سے بھی شادیاں کرو۔ یہاں ما ملکت ایمانہم کی بجائے عبادکم و امائکم کا مضمون ہے، جو روزمرہ کے عام غلام اور عام عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے یہ فرق قرآن کریم نے کر کے دکھا دیا ہے۔ عام عباد اور عام اماء جو بھی ہیں ان کے ساتھ محض غلامی اور ملکیت کے رشتے کی بنا پر وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہو جاتے، ان کے متعلق نکاح کرو ان کے ساتھ، اور یہ تعلیم بالکل کھل جاتی ہے اور پہلے سے اس کو فرق کر کے دکھاتی ہے پہلی تعلیم سے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا،
جو نکاح نہیں کر سکتے وہ عفت اختیار کریں. یہ کیوں نہیں قرآن نے کہہ دیا ان کے لیے ویسے ہی جائز ہے؟ نکاح نہیں کر سکتے تو پھر روک کیا ہے؟ جائز تو ہے ہی. فرمایا جو نکاح نہیں کر سکتے وہ عفت اختیار کریں. اور جہاں ما ملکت ایمانہم کے متعلق واضح اجازت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، اس سے کوئی اور معنی نکالا جا ہی نہیں سکتا. وہ یہ آیات ہیں، ایک سورہ المومنون، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان سے تعلق میں جو ان کے نیچے داہنے ہاتھوں کے نیچے آئیں، یعنی جنگی قید نے، جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. اب اس میں او کے لفظ نے اس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ یا وہ جن سے تم نکاح کر لو. اگر نکاح کر لو گے تو پھر وہ ازواج میں آ جائیں گی، اور اگر نکاح نہ بھی کرو، یعنی ازواج میں نہ بھی داخل ہوں، تو جنگی قید نے اس وقت تک جب تک یہ صورتحال ہے تمہارے لیے جائز ہیں. حضرت مسلم موعود جو پہلے مسلک کے قائل ہیں بڑی سختی سے کہ عام طور پر غلام ہونے سے ازواجی تعلقات کی اجازت نہیں ملتی، ان آیات میں اس بات کو تسلیم فرماتے ہیں. کہتے ہیں سوائے ان کے جن کو کوئی چھڑائے نہ، وہ تمہارے اوپر پڑی ہوئی ہیں. یہ وہ استثنائی تعلیم ہے جو اس تعلق میں بیان فرمائی گئی. دوسری جگہ سورہ المعارج میں آیات 30 تا 32 فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کے لیے کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اگر نکاح کے بعد مراد ہوتی تو پھر غیر ملومین کی کیا بحث ہوئی ہے؟ ان پر کوئی ملامت نہیں. جو جنگی قیدی عورتوں سے ان حالات میں جن کے اوپر قرآن روشنی ڈال چکا ہے تعلقات قائم کرتے ہیں، ان پر قطعاً کوئی حرف نہیں ہے. ہاں فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس کے سوا اور جگہ بھی تجاوز کرتے پھرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک زیادتی کرنے والے ہیں. بس اس کے ساتھ یہ مضمون اس آیت کا جو مختلف پہلوؤں سے اہم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.